علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کی فضیلت آج آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھا۔ آئیے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس پر ایک بار نظر ڈالتے ہیں اور فضیلت کو دیکھتے ہیں۔ سورۃ الکوثر، فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ یہ آیت قربانی کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ایک عبادت ہے۔ سورۃ الحج، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ان چوپاؤں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ یہاں واضح کیا گیا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد اللہ کے لیے خالص اور تقوی ہونا چاہیے، نہ کہ گوشت۔ نمبر 1، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قربانی قبول ہو جاتی ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ترمذی۔ نمبر 2، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابن ماجہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، قربانی کیا کرو، اس پر خوشی کا اظہار کیا کرو، کیونکہ جو بال بھی قربانی کے جانوروں کے جسم پر ہوتا ہے اس کے بدلے میں تمہیں نیکی ملتی ہے۔ احمد الحاکم۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی، قیامت کے دن نجات کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ صرف رسم نہیں بلکہ تقوی کا امتحان ہے۔